ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیکس. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جی زید صاحب. دیکھیے، جیسے ہم نے آپ سے بات کہی کہ قائد اعظم نے اپنی پہلی تقریر میں جن عناصر کا ذکر کیا تھا کہ آنے والی حکومتوں کو سب سے پہلے ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا، وہ ایشوز آج تک ہمارے لیے سب سے بڑا کرائسس بنے ہوئے ہیں جب کسی حکومت نے اس کو ایڈریس نہیں کیا. پہلے قائد اعظم نے بات کی لا اینڈ آرڈر کی، ملک کے اندر امن ہو. جب عافیت ہوگی تو اس کے بعد کچھ ہوگا. جب فتنے، فساد، ہنگامے برپا ہوں گے تو کسی قسم کا نہ تو کوئی نظام قائم ہو سکتا ہے، نہ عدل قائم ہو سکتا ہے. دوسرا آپ نے فرمایا برائبری اور کرپشن. آج اس ملک کی سب سے بڑی فتنوں کی جڑ کرپشن ہے. ہمارا سب سے بڑا کرائسس آف موریلٹی ہے. ایک بھی ایماندار شخص نہیں ملتا اس ملک میں. جس شخص کو حکومت دی جائے، جس شخص کو مسلمانوں کے بیت المال کی ذمہ داری دی جائے، وہ کرپشن میں اس کو ہڑپ کر جاتا ہے. ہمارا بہت بڑا کرائسس ہے. ان سب کو ایڈریس کس طرح کرنا ہے وہ ہم بتائیں گے، لیکن فی الحال ہم صرف وہ پوائنٹ بتاتے ہیں جو قائد اعظم نے پہلے 4 پوائنٹس اٹھائے تھے اس میں. پھر آپ نے بلیک مارکیٹنگ کی بات کی. بلیک مارکیٹنگ، ذخیرہ اندوزی. آج ملک میں خوراک کی قحط ہے، خوراک کی کمی بھی ہے، اور جو ہے وہ بلیک مارکیٹ بھی ہو رہا ہے، اسمگل بھی ہو رہا ہے، سنبھالا جا رہا ہے، مارکیٹ میں نہیں لایا جا رہا، بازار میں نہیں لایا جا رہا، مہنگے داموں فروخت کیا جا رہا ہے، اسی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے. اور چوتھا نیپوٹزم، یعنی اقربا پروری. جب میرٹ کو بائی پاس کر کے اپنے رشتہ داروں، اپنے قبیلے کے لوگوں، اپنے گاؤں والوں، اپنے وفاداروں، اپنے جیالوں کو نوکریاں دی جائیں اور ان کو ایسے ایسے عہدوں پر لگا دیا جائے جو مسلمانوں کی امانت ہوتے ہیں، جب ان کو ایسے عہدوں پہ لگا دیا جائے جس کے وہ اہل نہیں ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حکمرانوں کی نشانیاں بدترین حکمرانوں کی نشانیاں یہ بتائی ہیں جب بیت المال کو وہ اپنی ذاتی جیب کا خرچ سمجھ کے استعمال کرنے لگے اور حکومتیں نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں. یہ اس وقت ہوتا ہے جب نیپوٹزم یا اقربا پروری یا سفارشیں یہ کام کرتی ہیں اور میرٹ اور فلاح عامہ، فلاح مسلم اور فلاح مملکت جو ہے وہ ذہن میں اور وہ مقصد نظر نہیں ہوتا. جب یہ دقتیں ہوں تو پھر یہ معاشرے میں کبھی بھی کسی قسم کی ریکمنڈیشن ہم اگر دیں گے وہ کام نہیں کرے گی جب تک کہ یہ 4 فساد اپنی جگہ باقی ہیں. آئے ذرا ہم ان کو بتائیں، ایک ایک کر کے ایڈریس کرتے ہیں ان کو. پہلے لا اینڈ آرڈر. قرآن پاک نے ایک بنیادی شرط بتائی ہوئی ہے، بنیادی شرط بتائی ہوئی ہے کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے. قصاص کا ایک قانون قرآن نے دیا ہے. قصاص کا مطلب یہ ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ. کس شخص نے ظلم کیا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے انصاف کے تحت. اس حکومت نے سزائے موت کا قانون ختم کر دیا ہے. براہ راست متصادم ہے قرآن و سنت کے قانون کے ساتھ. یہ قسم کھا چکے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر عہد لے کر آئے تھے یہ کہ ہم اللہ رسول کے قانون کی حفاظت کریں گے. پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ براہ راست اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے متصادم قصاص کا قانون ختم کر دیا. کس بنیاد پر، کس قانون کے تحت؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے. اس ملک میں جو دہشت گردی کی مہم چلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ملک کا وجود خطرے میں پڑ گیا، ایک آخری دہشت گرد اس ملک میں 8 سال پہلے سولی چڑھایا گیا تھا. ہزاروں لوگ، بے گناہ لوگ، معصوم عورتیں، بچے، گھر اجڑ چکے ہیں، تباہ و برباد ہو گیا پورا معاشرہ دہشت گردی کی وجہ سے. دشمنوں کے ایجنٹس بھی ہیں، اپنے بھی احمق ہیں اس کے اندر، مگر ان کو سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ انصاف کیوں نہیں ہے؟ چاہے وہ پی سی او ججز ہوں یا غیر پی سی او ججز ہوں. کسی جج نے اس ملک میں انصاف کیوں نہیں نافذ کیا؟ کسی جج نے اس ملک کے اندر عدل کا نظام کیوں نہیں لے کر آئے؟ سب سے بڑا فساد اور فتنہ لا اینڈ آرڈر کا کرائسس اس لیے ہوتا ہے کہ ملک میں عدل کا نظام نہیں ہے. اسٹیٹسٹکس، فیکٹس، فگرز یہ کہتے ہیں کہ سب سے کرپٹ ادارے اس ملک میں لارڈ جوڈیشری اور پولیس ہے. ایک مذاق بنا ہوا ہے لارڈ جوڈیشری میں کہ 5 لاکھ کا وکیل کرنے کے بجائے 2 لاکھ کا جج کر لو. یہ ان للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہا جا سکتا. اس ملک کی جو جوڈیشری کا حال ہے اور جو اس ملک کی پولیس کا حال ہے، جو اس کی عدالتوں کا حال ہے، یہ صرف پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے کہ وسائل نہیں ہے لہذا یہ ہو رہا ہے. ایک مورل کرپشن بھی ہے. بہت سے جج ایسے بھی ہیں اس میں جس تکلیف میں بھی حلال کھاتے ہیں، چاہے وہ لوور کورٹس کے ججز ہوں یا ہائی کورٹ کے ججز ہوں، لیکن اللہ ماشاء اللہ ہیں وہ. بہت سے وکلا، کتنے وکلا جو اس وقت قانون کی حفاظت کے لیے، سو کالڈ قانون کی حفاظت کے لیے سڑکوں پہ جلوس نکال رہے ہیں 1 سال سے. کتنے ایسے ہیں جو قاتلوں کے، ڈاکوؤں کے، بدکاروں کے اور ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کر کر کے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ان کے مقدمات لیتے ہیں پیسوں کے لیے اور لے کے ان کو بری کرا دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ مارکیٹ میں جا کے اسی طرح ظلم کریں. جب قانون کی بات کرتے ہیں اور چونکہ آئین کی بات کر رہے ہیں نا، تو ہم بھی آئین کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اسی آئین میں آپ نے قسم کھائی ہے اس بات کی کہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. یہ فرض ان وکیلوں پر بھی عائد ہوتا ہے جو آج آئین کی بحالی کے لیے پوری قوم کو مفلوج کر کے بیٹھ گئے. تو پہلی بات لا اینڈ آرڈر ہے. جب تک ملک میں عدل نہیں ہوگا، جب تک ملک میں انصاف نہیں ہوگا، اور یہ ہم صاف بتا دیں کہ چاہے ججز بحال ہوں یا ججز نہ بحال ہوں، انصاف نہیں آئے گا اس سے. اس لیے نہیں آئے گا کہ جب یہ جج تھے اس وقت بھی انصاف نہیں تھا.
یہ پچھلے 60 سال سے ایک نظام جو انگریز کا دیا ہوا ہے وہ چلا آ رہا ہے. اس پورے نظام کو ریڈیکلی تبدیل کرنا ہے. کیسے وہ ہم آگے بتائیں گے انشاءاللہ. لیکن پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ لا اینڈ آرڈر حکومت کی پہلی ذمہ داری ہے قصاص، انصاف. اگر انصاف لوگوں کو آپ نہیں دے سکتے ہیں تو مزید اس کے بعد کوئی معاملہ آپ نہیں کر سکیں گے. نمبر 2 برائبری اینڈ کرپشن. دیکھیے جب ڈیسپریٹ ٹائمز کال فار ڈیسپریٹ میجرز. چین میں بھی یہ پرابلم تھی. چین میں انہوں نے اس کا کیا علاج کیا؟ چین میں وہ برائبری پہ، کرپشن پہ سزائے موت دیتے ہیں. یہ ایک ملک کے لیے کرائسس بن گیا، ایک ناسور بن گیا، ایک کینسر ایسا اس ملک میں جس ملک کی جڑوں کو کھا لیا ہے. ہمارے پاس وسائل تھوڑے ہیں اس ملک میں، لیکن جتنے وسائل ہیں اس میں تقریباً 80% وسائل ایسے ہیں جو کرپشن میں کھا لیے جاتے ہیں. ڈیولپمنٹ فنڈ میں مشکل سے 15 یا 20% جاتے ہیں. صرف ایک مثال ہے پچھلے دنوں کی کہ جب ایک نہر بنانے کی بات کی گئی تو اس کا ایسٹیمیٹ 120 ارب روپے بنایا گیا، اور جب اس نہر کو 3 دفعہ ری ایسٹیمیٹ کروایا تو آخر میں 21 ارب میں وہ نہر بنائی جانے لگی. ایک پروجیکٹ پہ 100 ارب روپیہ حرام ہڑپ کرتے ہیں یہ لوگ. اس لیول پر کرپشن ہے. یہ پرابلم قائد اعظم نے 1947 میں پہلی کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو ایڈریس کرتے ہوئے کہی تھی. ان سب کا علاج کیا ہے وہ بھی آئیں گے اس پہ. پھر بلیک مارکیٹنگ. ظاہر ہے جب ملک میں کرپشن ہوگی تو بلیک مارکیٹنگ اس کا ایک فال آؤٹ ہے، ایک نتیجہ ہے، وہ ہوگا. اور پھر نیپوٹزم، جہاں میرٹ نہیں ہو، جہاں ایسے خائن اور بدکار لوگوں کو حکمران مقرر کیا جائے، ان کو اپوائنٹمنٹس دی جائیں، ان کو ایڈوائزرز لگائے جائیں جن کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ یہ بدکار اور خائن ہیں، اہل نہیں ہے اپنے منصب کے، اور مسلمانوں کی اجتماعی فلاح کی ذمہ داری ان کو دے دی جائے. جب معاملہ یہ ہو کہ حکمرانوں اور ایم این اے اور ایم پی ایس کے بیٹے زکوٰۃ فنڈ سے اپنے لیے گاڑیاں خریدیں اور میڈیکل ایکسپینسز پورے کریں، خیانت کا یہ لیول ہو، تو اس کے بعد جو مرضی اسٹریٹجی اور پلان ہم دیتے رہیں وہ نہیں چلے گا. پہلے معاملہ جو کرنا ہے یہ بیسک فنڈامنٹل 4 ایلیمنٹس، ایمانت اور دیانت، لا اینڈ آرڈر، برائبری اور کرپشن، اور نیپوٹزم، میرٹ. جب یہ معاملات اگر کوئی بھی حکومت کر لے گی، یاد رکھیے اس کے بعد جو کچھ ہوگا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا. اور یہ سارے معاملات ایک اچھی قیادت سے شروع ہوتے ہیں، ایک سنسیئر قیادت سے شروع ہوتے ہیں. ہماری پرابلم نہ رولز ہیں، نہ ریگولیشنز ہیں، نہ ایجوکیشن ہے، نہ تعلیم ہے. پاکستان کی حکومتوں کا سب سے بڑا کرائسس یہ رہا ہے کہ خائن حکمران آتے رہے. جو خائن نہیں بھی تھے وہ انکمپٹنٹ تھے، کام جانتے ہی نہیں تھے، نااہل تھے. اور جو نااہل تھے وہ جاہل بھی ساتھ تھے، اگنورنٹ بھی تھے، سیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، اچھا مشورہ بھی نہیں لینا چاہتے تھے. نااہل لوگ بھی اچھا مشورہ لیں تو کچھ نہ کچھ کام کر کے چلے جاتے ہیں. جو ان کے ایڈوائزرز، جو ان کے مشیر مقرر ہوتے ہیں، ناپاک اور پلیت ترین لوگ ہوتے ہیں. کوئی امریکہ کی طرف سے آتا ہے، کوئی CIA کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، کوئی انڈیا کا ایجنٹ ہوتا ہے، یہ مشیر ہوتے ہیں. جب اس کمبینیشن کے ساتھ دنیا کا بہترین سے بہترین حکمران بھی اگر صالح حکمران بھی آ جائے، اگر اس کے مشیر ناپاک اور پلیت ہوں تو وہ نہیں چل پائے گا. یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے جب نیپوٹزم ہو، جب برائبری ہو، جب کرپشن ہو. ہم ان بیسک فنڈامنٹلز کی بات کر رہے ہیں، ان پر سختی کرنی پڑے گی، شدید سختی کرنی پڑے گی. قصاص کا قانون واپس لانا پڑے گا. قصاص انصاف ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے. جسٹس از ٹو بی ڈن اینڈ آلسو سین ٹو بی ڈن. نظر آئے کہ جسٹس ہے اس ملک میں، انصاف ہے، عدل ہے. اور یہ ذمہ داری پھر عدالتوں پہ بھی ہے، ججوں پہ بھی ہے، وکلاء پہ بھی ہے، اور حکومت وقت کے اوپر بھی ہے. کیونکہ اگر وہ یہ انصاف نہیں دے سکتے تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پھر ان کو تبدیل ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ خائن ہیں، یہ غدار ہیں، کیونکہ یہ عہد لے کر آئے ہیں، قسم کھا کر آئے ہیں کہ ہم پابندی کریں گے پاکستان کی حفاظت کی، پاکستان کی ریاست کی، اللہ رسول کے قانون کی. اور جو یہ نہیں کر رہے ہیں اس وقت، غداری کے مقدمے پھر سب پہ چلنے چاہیے. اچھا سر، جب آپ اسلامی اقتصادی نظام کی بات کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیے، جب ہم اسلامی اقتصادی نظام کی بات کریں گے تو اس کی بنیاد فنڈامنٹل پیرامیٹر اس بات سے شروع ہوتی ہے کہ کیا اس نظام میں ربا ہے. سٹارٹ وہاں سے، کیونکہ ربا ایک ایسا پریکٹس ہے جس پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے. یہ تو ایک اسلامک اسٹیٹ میں چل ہی نہیں سکتا. اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی سپریم کورٹ نے، فیڈرل شریعت کورٹ نے حکومت وقت کو احکامات جاری کیے ہوئے ہیں کہ اتنے سال کے اندر ربا کا نظام ختم کر کے ہم کو ایک ربا کے بغیر نظام جاری کر کے دیجیے. کیونکہ اور سپریم کورٹ میں آرڈرز پاس ہیں اس کے اوپر، لیکن نہ کسی کو معلوم ہے اس نظام کو تبدیل کیسے کرنا ہے، نہ ہی کوئی کرنا چاہتا ہے. کرنا کیسے یہ ہم آگے بتائیں گے. جیسا وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا.